سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عشرہ مبشرہ میں سے جو آخری جو صحابی ہیں جن کا ہم نے آج تذکرہ کرنا ہے تو وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. ہماری یہ صحابہ کی سیریز انشاءاللہ جو ہے 20 صحابہ پر مشتمل ہوگی. یہ بھی عشرہ مبشرہ کے بعد انشاءاللہ جو باقی صحابہ ہیں ان پہ بھی اسی طرح انشاءاللہ یہ سیریز چلے گی. اور بیسیکلی جو 28 تراوی ہوگی وہاں تک یہ سیریز چلے گی. اس کے بعد آخری عشرہ جو ہے وہ اس میں پھر یہ صحابہ سیریز نہیں ہوگی. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ایسی فیملی سے تعلق رکھتے تھے جو شروع سے ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آرچرز ہوتے ہیں نا، جو تیر انداز ہوتے ہیں، وہ فیملی تھی، وہ خاندان تھا. اور یہ شروع سے ہی انہوں نے جنگی مہارتیں اور یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ سیکھی ہوئی تھیں. یہ بڑے زبردست جو تھے وہ سراغ رساں بھی تھے، یعنی کہ اگر کسی ایک جگہ کوئی وہاں پہ کوئی لشکر بیٹھا ہو، لشکر رکا ہو اور آگے گیا ہو تو یہ ان کے قدموں کے نشانات سے بتا دیتے تھے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے جانور ہیں، کس قسم کے جانور ہیں. تو اس طرح یہ جنگی مہارتیں جو تھیں وہ ان کو بہت زیادہ حاصل تھیں. پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ان اصحاب میں سے تھے جو السابقون الاولون تھے، جو کہ شروع میں مسلمان ہو گئے. اور ان کو بھی جو دین پیش کیا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تھا. تو گویا یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کے صدقہ جاریہ میں سے تھے. تو اسی طرح جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ مکہ مکرمہ میں ان پر بہت ظلم ہوا اور بہت جیسے تمام اصحاب پہ تشدد ہوتا تھا اس طرح ان پہ بھی ہوتا تھا. ان کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح کا تھا کہ ان کا قد جو تھا نا وہ لمبا تھا، پھر اس کے علاوہ چہرے پر گوشت کم تھا اور پھر داڑھی جو تھی وہ گھنی تھی. تو اس طرح کی ان کی فزیک تھی. اور اس کے بعد مدینہ منورہ جب مسلمان ہجرت کر گئے تو اس وقت بھی یہ بھی ہجرت کر گئے تھے. پھر غزوہ بدر کے موقع پہ ایک بہت اہم معاملہ پیش آیا. وہ یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پہ ان کے جو والد تھے وہ کفار کی طرف سے، قریش کی طرف سے لڑنے آئے ہوئے تھے اور یہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. تو بہت دفعہ ایسے ہوا کہ ان کے والد جو تھے نا وہ ان کی طاق میں تھے، وہ ان پہ حملہ کرتے تھے. یہ تھوڑی دیر تو یہ بچتے رہے، پھر اس کے بعد عجیب شان کہ انہوں نے حملہ کیا اور اپنے والد کو 2 ٹکڑے کر دیا. سبحان اللہ. یہ توحید کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی تھی کہ جس کے آگے ماں باپ ہر شے قربان تھا. تو اس لیے یہ جو صحابہ کا ایمان تھا نا یہ، اور اللہ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ وہ چیز تھی کہ جس کے آگے کوئی شے نہیں ٹھہر سکتی تھی. تو ہمیں بھی اپنا اندر ٹٹولنا چاہیے کہ ہم پہ تو اتنے ٹف حالات نہیں ہیں کہ جی ہمیں اپنے ماں باپ سے کہیں نعوذ باللہ لڑنا پڑے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا دین پہ چلتے ہیں تو فیملی یا فرینڈس کی طرف سے یا سوشل سرکل کی طرف سے ہمیں تھوڑی سی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں. تو کوئی بات نہیں، اس سننے میں کیا حرج ہے. یہ جو اصحاب تھے، جو صحابہ تھے، انہوں نے تو کتنا ٹف ٹائم دیکھا. یہ بات کہنے میں آسان ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو قتل کیا، لیکن اگر آپ ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو کس درد کے اور کس غم کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ کیا ان کا ایمان تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کسی کو نہیں دیکھتے تھے. تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا جو غزوہ بدر پہ پیش آیا، اور انہوں نے اپنی توحید کو، اپنے ایمان کو
ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد کے موقع پہ بھی ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب مسلمان جو تھے وہ کچھ جو تیر انداز تھے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے، تو کفار نے دوبارہ سے حملہ کیا تھا، اور وہ حملہ ایسا شدید تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ حملہ ہوا۔ تو ایک حملے کی زد میں جو اوپر جو ایک ہیلمٹ ٹائپ ایک چیز ہوتی تھی جس کو خود کہتے تھے، جو سر کی حفاظت کے لیے ہوتی تھی، تو اس کے کچھ چیزیں، کچھ آپ سمجھ لیں کہ کچھ پیسز جو تھے نا، وہ ایک حملے کی زد میں آ کے ٹوٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھنس گئے تھے۔ تو اس موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک سے یہ جو لوہے کے پیسز ہیں ان کو نکالا جائے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے عجیب معاملہ کیا کہ یہ آگے ہوئے، اور یہ اس معاملے میں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تھا تو اس میں یہ بہت زیادہ سینسیٹیو تھے، تو نکالتے وقت انہوں نے اپنے دانت کا استعمال کیا، دانتوں سے نکال رہے تھے۔ تو دو پیسز تھے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ دھسے ہوئے تھے، تو پہلے پیس کو انہوں نے دانت سے پکڑ کے کھینچ کے نکالا، تو جیسی وہ پیس نکلا وہاں پہ ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ پھر اسی طرح دوسرے پیس کو بھی انہوں نے اسی طرح سے کھینچ کے نکالا، تو اس میں بھی پھر ان کا دانت ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنے دو دانت جو تھے وہ شہید بھی کروائے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے دو دانت شہید ہو گئے تو ان دانتوں کے شہید ہونے کے باوجود یہ اتنے خوبصورت لگتے تھے کہ اس سے پہلے بھی اتنے خوبصورت نہیں لگتے تھے۔ تو یہ تین لوگ ایسے تھے قریش کے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ ایک تو خوبصورت بہت تھے، پھر دوسرا ان کے اخلاق اور ان کے بولنے کا انداز اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت تھا کہ جو ایک دفعہ ان سے ملتا تھا، ان کو دیکھتا تھا، ایکسٹریملی ہینڈسم تھے، تو جو بھی ان سے بات کرتا تھا تو اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا ان کے پاس سے جانے کو۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، اور تیسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ تھے۔ تو اس طرح غزوہ احد کے موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان کی خدمت میں یہ رہے۔ پھر اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پہ اور بنو قریظہ کے موقع پہ، تو ان تمام موقعوں پہ یہ جنگی طور پہ شریک رہتے تھے، کیونکہ بنیادی طور پہ زبردست مجاہد تھے، تو اس لیے کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ تو ایک موقع پہ، اچھا، ایک طرف تو ایسے مجاہد تھے اور دوسری طرف ان کی جو عاجزی تھی اور جس کو کہتے ہیں نا اخلاص، وہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک موقع پہ وہ ایک مہم پر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو وہاں پہنچ کے کچھ ضرورت ہوئی، کچھ فوجیوں کی ضرورت ہوئی، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہمیں کچھ فوجی مزید بھیج دیں۔ تو اللہ کے نبی سے کچھ کے قریب سپاہی تھے ان کے ساتھ بھیجا۔ تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو پھر تھوڑا سا معاملہ یہ پیش آیا کہ بھائی اب سپہ سالاری کون کرے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کریں گے یا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کریں گے؟ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا مرتبہ اور ان کا جو مقام تھا وہ تو چونکہ پرانے لوگوں میں سے تھے تو وہ زیادہ تھا، لیکن اب اخلاص کا حال دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں پہ میں لیڈ کروں گا، تو فوراً انہوں نے یعنی کہ ان کی اطاعت قبول کی۔ آج ہمارے معاملات میں ایسے ہوتا ہے کہ جہاں کوئی معاملہ ہوتا ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بس میں لیڈ کروں،
میں لیڈ کروں، لوگ میری مانیں، میری مان کے چلیں، میری جو ہے نا وہ اطاعت ہو۔ جبکہ یہ حضرات ایسے تھے جو کہ اطاعت میں خوش ہوتے تھے اور لیڈ کرنے سے بھاگا کرتے تھے، بچا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ جب کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو وہ عہدہ جو ہے نا وہ امانت ہے۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ کچھ لوگ جو تھے عیسائی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نا ہمیں کوئی ایسا بندہ بھیج دیں جو ہمیں دین بھی سکھائے اور جن سے ہم دین سیکھیں، اور جو ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں اس کے فیصلے بھی کروائے۔ تو اس طرح کا کوئی شخص جو ہے نا وہ ہمیں دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسا شخص دوں گا جو کہ قوی بھی ہوگا اور امین بھی ہوگا۔ قوی سے مراد یہ کہ طاقتور، قوت والا، اور امین بھی ہوگا یعنی کہ امانت دار بھی ہوگا۔ تو صحابہ جو تھے نا وہ ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعریف ہے نا وہ ان کو مل جائے، یعنی کہ کوئی ایسا ٹائٹل ان کو مل جائے۔ تو صحابہ بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ اچھا کون ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی فرما رہے ہیں اور پھر امین بھی فرما رہے ہیں، امانت دار۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بڑا اس میں ایکسائٹیڈ تھا کہ دیکھتے ہیں کون ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگلے دن جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً اگلے دن یا اسی دن کچھ ٹائم بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، جن کی امانت داری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں تو کیا شان ہوگی ان کی۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کو بند کریں، اس کو بند کریں۔ اچھا، اب شور کم ہوا؟ کچھ میسج آیا کہ اسپیکر کا شور آ رہا ہے، شور کچھ کم ہوا؟ جی بہتر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ٹائٹل جو تھا وہ صادق و امین تھا۔ تو جو اپنا ٹائٹل جو صادق اور امین، تو جو امین والا جو ٹائٹل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ سبحان اللہ، تو یہ ان کا مقام تھا۔ پھر اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے تو تمام صحابہ کی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی بہت زیادہ اس سے غمگین تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے، جب بنو ثقیفہ ایک قبیلہ تھا وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ بھئی اب خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے وہاں پہ جب تقریر کی تو بیان کیا، تو کچھ مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے اور ایک ڈسپیوٹ پیدا ہونے لگا تھا کہ بھئی اب خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو لوگوں کا نام لیا، فرمایا کہ دیکھو آپ کے اندر جو ہے نا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں اور جو ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ تو یعنی کہ یہ دو اصحاب کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نام پیش کیا کہ بھئی ان میں سے جس کے ہاتھ پہ چاہیں بیعت کر لیں۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی ذات سے خدا نے دین کو معزز کیا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ امین الامت ہے، یہ خطاب دیا تھا۔ لیکن یہ دونوں حضرات جو تھے ان دونوں نے فوراً سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور جیسے ہی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو ادھر تمام صحابہ جو تھے وہ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے، اور پھر سب نے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو یہ اتنے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا نام آگے دیا تھا۔
پھر اسی طرح دمشق جو شہر ہے وہ بڑا اہم سٹی تھا اس ٹائم، دنیا کے بڑے مشہور شہروں میں سے تھا، تو اس کا محاصرہ جاری تھا جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو تھے وہ امیر المؤمنین بن گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا تھا۔ تو یہ اس دور میں بھی انتہائی اہم رول پلے کرتے تھے۔ یہ شام، مصر، عراق، یہاں کی جتنی فتوحات ہیں اس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا بہت اہم معاملہ تھا۔ پھر صحابہ کی تربیت کیسی ہوئی تھی، کیا خوبصورت تربیت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے یہ دمشق کے امیر مقرر ہوئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ ان کو معزول کر کے یہ عہدہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو تفویض کر دیا، ان کو دے دیا۔ اب آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی عہدہ کسی کو دیا جاتا ہے تو دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی بہت سارے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے، کیونکہ بہت پریشان کن بات ہے کہ جب کسی سے کوئی ذمہ داری لے کے دوسرے کو دی جاتی ہے تو جس سے لی جاتی ہے وہ فوراً مائنڈ کر جاتا ہے کہ دیکھو جی مجھ سے ذمہ داری لے لی، کیا میں اتنا برا تھا کیا؟ تو اس طرح سے جو ہے نا لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، جبکہ صحابہ کی تربیت کیا تھی اور ان کا ظرف کیا تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے وہ عہدہ لیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ روانہ ہوتے ہوئے لوگوں سے کہنے لگے کہ تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ امین الامت تمہارے والی ہیں، یعنی کہ جو اب میرے بعد جو آپ پہ جو ذمہ دار آ رہے ہیں وہ امین الامت ہیں، یعنی کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کا لقب دیا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ یہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یہ تو سیف اللہ ہے۔ تو یہ معاملہ تھا کہ ایک دوسرے کے بارے میں اتنا زیادہ حسن رکھتے تھے اور اتنی اچھی بات کیا کرتے تھے، جبکہ آج جو ہے نا وہ چاہے کوئی دنیا میں لگا ہے چاہے کوئی دین میں لگا ہے، جس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی وہ ذرا سے اختلاف پہ دوسرے کے بارے میں بری باتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں صحابہ کی لائف سے سیکھنا چاہیے کہ جب ہمارے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو ہمیں ان اختلافات کو کتنے اچھے سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ ٹیکل کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ اسی طرح سے مختلف نظام میں مصروف ہو گئے، ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے اور ان کے کیونکہ امین تھے، امین جو امانت دار ہوتا ہے وہ تو پھر ہر چیز میں امانت دار ہوتا ہے، تو اتنے اچھے اخلاق تھے کہ جو کرسچنز تھے، عیسائی تھے، اکثر ان کے اخلاق دیکھ کے مسلمان ہونا شروع ہو، اور بہت سارے ایسے علاقے تھے عیسائیوں کے کہ جہاں پہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور وہ ان کے اخلاق سے اور ان کے رویے سے متاثر ہو کے مسلمانوں کے لیے جاسوسی کیا کرتے، یعنی کہ مسلمانوں کی طرف سے جاسوسی کیا کرتے تھے۔ تو یہ صرف جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی صرف تلوار سے اسلام پھیلا ہے، تو تلوار سے آپ لوگوں کو قتل تو کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ تو جو دلوں پر جو صحابہ جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ایسا تھا کہ صحابہ نے جہاں جاتے تھے وہاں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے علاقے خود ان کی امانت میں دے دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ فتوحات کی ہیں تو عرب میں ایک موقع پہ قحط پڑ گیا، اور اتنا قحط پڑا کہ عرب میں بہت پریشانی ہوئی، تو شام سے، کیونکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس وقت شام میں تھے، تو وہاں سے انہوں نے 4000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے بھیجے،
تو اس لیے یہ مطلب امت کے لیے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے۔ ایک موقع پہ کیونکہ ان کے اندر اتباع سنت، تقوی، زہد، دنیا سے بے رغبتی اتنی زیادہ تھی، اور صحابہ کے نا یہ خاص بات یہ تھی کہ جب دنیا ان پر کھلی ہے تو اس وقت بھی یہ دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحبت یافتہ تھے کہ بہت زیادہ مال کھلنے کے بعد، ملنے کے بعد، ریاست ملنے کے بعد، حکومتیں ملنے کے بعد، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے اندر تقوی اور زہد اور دنیا سے بے رغبتی اسی طرح ہی تھی۔ تو ایک دفعہ جب یہ گورنر وہاں پہ مقرر تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مختلف اپنے گورنروں کے حالات دیکھتے رہتے تھے، تو مختلف گورنروں کے پاس گئے، تو جس کے بھی تھوڑی سی بھی تبدیلی دیکھتے تھے نا کہ اچھا اس نے اپنا لائف سٹینڈرڈ بہتر کر لیا ہے، یا اس کے پہننے اوڑھنے میں اور مختلف چیزوں میں کوئی ناز نخرہ آ گیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت سزا دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود امیر المؤمنین تھے، وہ اتنے دنیا سے بے رغبت تھے، تو اس لیے وہ اپنے آگے جو گورنرز تھے سب کو اسی طرح ہی رکھتے تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آج میں کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا، آپ کی طرف کھاؤں گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنا چاہتے تھے کہ اچھا یہ کیسے رہ رہے ہیں، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے مومنین، آپ میری طرف آ جائیں۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا چھوٹا سا کمرہ، اور ان کے گھر میں کل 3 چیزیں تھیں۔ اب وہ 3 چیزیں عجیب تھی۔ اب یہ کون ہے؟ گورنر ہیں اتنے بڑے، اور اتنے عظیم سپہ سالار کے بڑی بڑی سپر پاورز کو انہوں نے ہرایا، لیکن 3 چیزیں تھیں ان کے پاس۔ ایک تلوار تھی جس سے لڑتے تھے، دوسری زرہ تھی، جو لوہے کی زرہ ہوتی ہے کہ جو شیلڈ ہوتی ہے وہ تھی، اور تیسری چیز ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو کجاوا کہتے ہیں، وہ اپنی جو بھی سواری ہوتی ہے چاہے گھوڑا ہو چاہے اونٹ ہو اس کے اوپر ڈالتے ہیں سواری کے لیے، تیسری چیز وہ تھی۔ تو اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ کے بہت حیران ہوئے اور کہا کہ ابو بیدہ آپ تھوڑا سا تو اپنی ضرورت کا کچھ سامان رکھ لیتے۔ تو عجیب جواب دیا، فرمایا کہ امیر المؤمنین قبر تک جانے کے لیے یہ سامان کافی ہے میرے پاس۔ سبحان اللہ، کہ دنیا اتنی متوجہ تھی، اتنا ان پر کھلی ہوئی تھی، لیکن ان حضرات کی تربیت ایسی ہو چکی تھی کہ دل کے اندر کوئی دنیا کی طرف رغبت تھی نہیں۔ پھر اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس 400 دینار اور 4000 درہم بطور انعام بھیجے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بھیجے تو پیچھے ایک بندے کو بھی بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ کیسے، یہ ان پیسوں کا کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جب ان کے پاس وہ رقم پہنچی تو انہوں نے 5 5 درہم کر کے جو لوگ جو ضرورت مند تھے سب کو دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ساری کی ساری رقم اپنی فوج میں اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں تقسیم کر دی، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی رقم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی دی، تو انہوں نے بھی اسی طرح ہی تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس یہ رقم آئی ہے تو آپ کو گھر کے لیے بھی تھوڑے سے رکھ لیں۔ تو اس ٹائم تک ان کے پاس پھر 2 درہم بچے تھے، وہ انہوں نے پھر اپنے گھر والوں کو دی، اور پھر اسی طرح یہ رقم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی بھیجی۔ تو جہاں پہ ان کو رقم ملی ادھر بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے کہا کہ مدینہ کی جتنی بیوہ خواتین یا یتیم بچے ہیں ان سب کو بلوایا، اور ان سب میں ادھر ہی بیٹھے بیٹھے ساری کی ساری رقم تقسیم کر دی۔ تو ایسے حضرات تھے کہ جن کے دل جو تھے وہ دنیا کی محبت سے بالکل خالی تھے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ تعاون میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ جس ایریا میں یہ تھے
جب فلسطین کا ایریا ہے نا وہ بھی انہی کے تھرو فتح ہوا تھا، تو وہاں پہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ ادھر سینٹر میں واپس مدینہ میں آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے مومنین، میں اپنی فوج کے ساتھ یہاں ہوں، تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہیں پہ رہوں گا۔ پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ان کی نظر میں تھی کہ جہاں پہ طاعون پھیل جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ جو باہر ہیں وہ وہاں نہ جائیں، اور جو وہاں ہیں وہ وہاں سے کہیں اور نہ جائیں۔ تو اسی حکم پر عمل کیا اور یہ وہیں رہے، یہاں تک کہ اسی طاعون کی بیماری میں پھر یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ وہ حضرات تھے کہ جو سادہ سے عرب لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت ایسی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی تھی، لیکن ان کے دل ایسے بنے ہوئے تھے کہ دنیا کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ ایک موقع پہ یہ بہت رو رہے تھے، تو ایک صاحب ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابو آئے گا کہ جب بہت ساری ادھر کی فتوحات ہوں گی، تمہارے پاس بہت کچھ آئے گا، لیکن اس وقت تمہارے لیے 3 خادم جو ہیں وہ کافی ہوں گے، ایک تمہارے لیے، ایک تمہارے کاموں کے لیے، اور یہ تمہارے اہل و عیال کے لیے، اور اسی طرح 3 سواریاں بس تمہارے لیے کافی ہوں گی، ایک تمہارے لیے، ایک تمہارے خادم کے لیے، تمہارے اہل و عیال کے لیے، یعنی کہ اتنا سامان تمہارے لیے کافی ہوگا۔ تو رو اس بات پہ رہے تھے کہ اب اتنا زیادہ مال اتنا آ گیا ہے، اور اتنے ہر وقت میرے ہاں مہمانداری رہتی ہے، کبھی کوئی مہمان آتا ہے، کبھی کوئی مہمان آتا ہے، ہر وقت استبل میں اتنے جانور رہتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے حیات یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گا، کہ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا، لیکن اب اتنا کچھ اللہ نے مجھے نواز دیا، تو مجھے حیات یہ ہے کہ میں کس منہ سے حاضر ہوں۔ یہ وہ حضرات تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حیا کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک جنگ کے موقع پہ جب کفار کا لشکر بہت زیادہ تھا، تو ایک مسلمان مجاہد تھے، انہوں نے کہا کہ آج مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے جا کے ملوں گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، لگتا ہے آج میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو ان مجاہد نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آج تو مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملوں گا، تو اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو مجھے بتا دیں، جب میں جاؤں گا تو میں دے دوں گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دیجیے گا کہ آپ نے جو وعدے آپ نے ہم سے کیے تھے، وہ تمام کے تمام ہم نے اپنی آنکھوں سے پورے ہوتے دیکھ لیے، یعنی کہ جو فتوحات تھیں اور اتنا زیادہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں، تو فرمایا کہ یہ کہیے گا کہ سب کی سب پوری ہوتی دیکھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عشق نصیب فرمائے اور ایسی نسبت عطا فرمائے، اور ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔